بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد عارف گل پاکش 2030 سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ نیک بنو نیکی پھیلاؤ کے اس عمل میں آج میں آپ کے سامنے جو ٹاپک لے کر آیا ہوں، جو بات کرنے جا رہا ہوں، بھائیوں اور دوستوں، بہنوں اور بزرگوں اور پیارے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ ہے رواداری۔ رواداری کا جو مطلب ہے، جو میننگز ہیں، وہ ہے لحاظ کرنا، ایک دوسرے کا لحاظ کرنا، رعایت کرنا۔ کسی بھی معاملے میں اگر لوگوں کی رائے مختلف ہو تو بہتر رائے کو مان لینا اور دوسروں کی رائے کا احترام کرنا، لیکن اس بات کا خیال رہے کہ اس سارے عمل میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی ہرگز نہ ہو۔ اگر کوئی ہمارے مذہب، دین، عقیدے اور ایمان کے خلاف رائے رکھتا ہو تو اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ ہم اسلام کا پیغام اس تک ضرور پہنچائیں۔ وہ علاقے جہاں مسلمانوں کی حکومت ہو، ان میں رہنے والے دوسرے مذاہب کے لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ وہ اپنے اپنے مذاہب کے مطابق زندگی گزارنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا طرز عمل دیکھتے ہیں کہ رواداری کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کا کیا رویہ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ غیر مسلموں کے ساتھ رواداری کا معاملہ فرمایا ہے۔ مثال کے طور پر 9 ہجری کا ذکر ہی لے لیتے ہیں۔ نجران سے 60 آدمیوں پر مشتمل ایک وفد حضور علیہ السلام کی خدمت میں آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وفد کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا اور انہیں ان کے طریقے سے عبادت کرنے کی اجازت بھی دی۔ یہ رواداری کی بہترین مثال ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی حضور علیہ السلام کے طرز عمل کو اپناتے ہوئے غیر مسلموں سے ہمیشہ رواداری کا مظاہرہ کیا، ہمیشہ ان سے رعایت کی، ہمیشہ ان کے لیے آسان راہیں تلاش کی۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے غیر مسلم رعایا کے جان و مال اور مذہب کے حقوق کو محفوظ بنایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں بیت المقدس کے عیسائیوں کو واضح طور پر بتلایا گیا کہ ان کی عبادت گاہوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا اور مذہب کے سلسلہ میں ان پر جبر بھی نہیں کیا جائے گا۔ بھائیوں اور دوستوں، بہنوں اور بزرگوں اور پیارے پیارے بچوں، پاکش 2030 کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کمنٹس بھی دیجئے کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں لیکن معاشرے کے اندر بڑے کام کی ہوتی ہیں، اگر ان باتوں کو اپنا لیا جائے تو معاشرہ کے اندر بہترین خوشگوار ماحول پیدا ہوتا ہے، جس سے امن و ایمان کا بہترین نظام قائم ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک واقعہ نے تو ہمیں مجبور کر دیا کہ ہم بھی غیر مسلموں کے ساتھ سلوک کریں تو ویسا ہی کریں جیسا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام نے کیا۔ ایک واقعہ عمر فاروق کا آپ کے سامنے بیان کرنے کی جسارت چاہوں گا۔ ایک مرتبہ ایک غیر مسلم بوڑھے کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، تم بھیک کیوں مانگ رہے ہو؟ اس نے کہا، مجھ پر اتنا جزیہ لگا دیا گیا ہے جس کو میں بوڑھا ادا نہیں کر سکتا،
یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے اور اس کو کچھ نقد رقم عطا کی اور بیت المال سے اس کا وظیفہ بھی مقرر کر دیا اور کہا یہ انصاف نہیں ہے کہ جن لوگوں کی جوانی کی کمائی سے ہم نے فائدہ اٹھایا ہو بڑھاپے میں ان کی پرواہ نہ کریں۔ بھائی اور دوستو، بہن اور بزرگوں، یہ جو نیک بنو نیکی پھیلاؤ کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے پاکش 2030 کے تعاون سے، اس کے اندر یہی بہترین طریقے ہیں جن پہ ہم عمل پیرا ہو کر خود بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی اور معاشرے کو بھی ایک اسلامی طرز زندگی سمجھانے اپنانے میں کامیاب اگر ہو جائیں تو ہمارا اللہ کے ہاں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں بہت بڑا مقام ہو سکتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ ہمارے وطن پاکستان میں بھی مختلف مذاہب کے ماننے والے رہتے ہیں، ان کی عبادت گاہیں موجود ہیں اور وہ اپنے مذہبی تہوار بھی مناتے ہیں۔ یہ اسلامی معاشرے کی رواداری کی بہترین مثال ہے۔ بھائیو اور دوستو، بہنوں اور بزرگوں، ہمیں ان تمام مثالوں کو جو کہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں، ان پر قائم رہتے ہوئے ہمیں اپنے ملک کے اندر جتنے بھی منارٹیز ہیں، جتنے بھی دوسرے مذاہب کے لوگ بستے ہیں، چاہے وہ ہندوز ہیں، چاہے وہ عیسائی ہیں، چاہے وہ کرسچن ہیں، چاہے وہ کسی دوسرے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم سبھی اس پہ عمل پیرا ہو کر معاشرے کو بہتر سے بہتر انداز میں انشاءاللہ قائم کرنے میں اور امن و ایمان کو بہتر سے بہتر بنانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی رواداری کے ان اصولوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے جن کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور صحابہ کرام نے اور خلفائے راشدین نے اور ہمارے بڑوں نے قائم و دائم رکھا۔ آج ہم بھی اگر اسی پہ عمل پیرا ہو گئے، اگر آج ہم نے بھی اپنے دل و دماغ صاف کر لیے تو انشاءاللہ تعالی یہ معاشرہ جنت کا معاشرہ بن سکتا ہے انشاءاللہ تعالی۔